السلام علیکم۔ نہل ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ آج اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ دی ناول۔ گاڑی سگریٹ کے دھوئیں سے بھر چکی تھی، لیکن اس نے پھر بھی ونڈو کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ موم سے ہونے والی بحث کے بعد وہ گاڑی لے کر سڑکوں پر یوں ہی آوارہ گردی کرتا رہا، اور اب پچھلے 1 گھنٹے سے وہ سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ آئی ایم سوری عیسیٰ، شہوار کی آواز کان کے پردے سے ٹکرائی تو اس نے سر جھٹکا۔ نہیں موم، اتنی آسانی سے نہیں۔ وہ واپس چلا جائے گا تو ایک بار پھر سب سے رابطہ ختم کر لے گا۔ جانے وہ خود کو سزا دے رہا تھا یا اپنے ماں باپ کو، لیکن اب وہ ایسے ہی جیے گا۔ اسے اب ان دونوں کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ لوگوں کے بغیر رہنا سیکھ چکا تھا، لیکن دور اندر دل کے کسی کونے میں وہ آج بھی ان دونوں کو مس کرتا تھا۔ وہ آج بھی ان کی توجہ چاہتا تھا، لیکن اس کی انا جیسے ہر بار بیچ میں آ جاتی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو ان کے بغیر جی کر دکھائے گا۔ اگر یہ سزا تھی تو عیسیٰ حیات نے اپنے ماں باپ کے لیے یہ سزا چن لی تھی۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے طلاق ثلاثہ پر پیدا ہونے والے مسئلے کا ذمہ دار معاشرہ ہے؟ حالانکہ یہ اختلاف تابعین کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ اس مسئلے کا ذمہ دار معاشرہ ہے۔ میں نے یہ کہا کہ اس بارے میں عوام کو شعور نہ دینے کا ذمہ دار معاشرہ ہے، خاص کر میڈیا۔ وضاحت کریں گی ذرا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور سامنے بیٹھی لڑکیوں کو دیکھا۔ آج کا دور میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ عوام کی اکثریت ڈرامے دیکھتی ہے، اکثریت ناولز پڑھتی ہے۔ آپ نے ہر دوسرے ڈرامے میں دیکھا ہوگا کہ لڑکا ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر لڑکی کو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں کے الفاظ کہہ دیتا ہے۔ یہی چیز ناولز میں بھی دہرائی جاتی ہے۔ ایک قاری یا ایک سامع یہ اثر قبول کرتا ہے اور غصے کی حالت میں وہ بھی اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، یعنی اپنی بیوی کو بیک وقت 3 طلاقیں دینا۔ یہ چیز ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں۔ ہر دوسرے روز خاندان یا باہر کسی نہ کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ ہمارے ہاں اکثریت کو یہ بھی نہیں معلوم کہ طلاق 3 مہینوں میں الگ الگ کر کے دی جاتی ہے اور دی جا سکتی ہے، کیونکہ انہیں ہر جگہ سے یہی دیکھنے کو اور یہی سننے کو ملا ہے کہ طلاقیں 3 ہی دی جاتی ہیں۔ وہ طلاق رجعی، طلاق مغلظہ، طلاق بائن سے واقفیت ہی نہیں رکھتے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اس کی بڑی وجہ ہمارا میڈیا بھی ہے، جو اس ٹرینڈ کو پروموٹ کر رہا ہے۔ لوگ وہی کرتے ہیں جو وہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ وہ 3 طلاقیں دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ارد گرد یہی دیکھا تھا۔ اس طرح آپ سارا الزام میڈیا پر ڈال رہی ہیں۔ قرۃ العین، دین سکھانا میڈیا کا کام نہیں ہے۔ وہ وہی دکھائیں گے جس سے ان کی ریٹنگ آتی ہے، اور 3 طلاقیں دکھانا ان کی ریٹنگ کا ایک ذریعہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں سارے الزام نہیں، آدھا الزام میڈیا پر ڈال رہی ہوں، آدھا الزام میں اپنے علماء پر ڈالنا چاہوں گی، معذرت کے ساتھ۔ لیکن ہمارے ہاں علماء 3 طلاقیں ہوتی ہیں یا نہیں پر بحث کریں گے، اختلاف کریں گے، لیکن کوئی طلاق رجعی کو عام کرنے کے لیے کوشش نہیں کرے گا۔ اگر طلاق رجعی کے متعلق آگاہی پھیلائی جائے تو 3 طلاقوں کا مسئلہ سرے سے ختم ہو جائے گا۔ اور جہاں تک بات دین سکھانے کی یا میڈیا ریٹنگ کی، تو یہ اسلامی ملک ہے باجی جان، یہاں اسلام موجود ہے، علماء بھی موجود ہیں، انہیں کم از کم اس بارے میں ایکشن لینا چاہیے۔ یہ فقہاء اور علماء کا فرض ہے کہ وہ اس بارے میں اصلاحات نافذ کروائیں۔ مجمع میں تھوڑی دیر خاموش رہی اور تالیوں کی گونج ابھری۔ اسٹیج پہ کھڑے قرۃ العین ہلکا سا مسکرائی۔ بہرحال اس بات سے تو ہم اتفاق کرتے ہیں کہ طلاق رجعی سے متعلق آگاہی دی جائے تو 3 طلاقوں سے متعلق مسئلہ کافی حد تک حل کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا سے متعلق بھی آپ کی بات درست تھی، ماشاءاللہ ان میں وسعت پیدا ہو۔ وہ جزاک اللہ کہتے ہوئے اسٹیج سے اتری اور نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ قرۃ العین، ہمیں یقین تھا کہ آپ مایوس نہیں کریں گی، بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ باجی جان، وہ مسکرا کر کہتے عائشہ کے ساتھ آ بیٹھی۔ میدان مار لیا تم نے، جزاک اللہ۔ نرم سے مسکراہٹ سے اس نے توجہ سامنے کی طرف کر لی، جہاں اب کوئی اور لڑکی اسی مسئلے سے متعلق بات کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری ینگ مین، میں کلینک میں تھا اس لیے لیٹ ہو گیا۔ وہ جو سامنے لگی پینٹنگ کو غور سے دیکھ رہا تھا چونکا، اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو ڈاکٹر طاہر غزنوی اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ دادا کے بیسٹ فرینڈ تھے اور ایک مشہور سائیکیٹرسٹ تھے۔ بچپن میں جب وہ شدید ذہنی تناؤ سے گزر رہا تھا تو دادا اسے ان کے پاس لے کر آئے تھے۔ پھر اس کے ٹھیک ہونے کے بعد بھی اکثر عیسیٰ اور دادا ان سے ملنے آتے تھے۔
اٹس اوکے، میں بھی آئی ہوں۔ وہ رکا۔ سوری، مجھے آپ سے اپائنٹمنٹ لے کر آنا چاہیے تھا۔ سوری ایکسیپٹیڈ۔ لیکن کیا تم علاج کرانے آئے ہو؟ نہیں۔ پھر اپائنٹمنٹ کس لیے لیتے بھائی؟ وہ بس ہلکا سا مسکرا دیا۔ طاہر غزنوی اب اپنی اسٹڈی ٹیبل سے گزر کر چیئر پر بیٹھ گئے اور عیسیٰ کو دیکھا۔ اس نے بلیک جینس پر بلیک ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ حلیہ فارمل سا تھا، یوں جیسے اچانک ہی ان سے ملنے کا پروگرام بن گیا۔ تم تو بالکل اپنے دادا جیسے ہو۔ عادات میں؟ شکل و صورت میں۔ کالج کے زمانے میں اس پر 20 لڑکیاں مرتی تھیں اور وہ بھی ہر ایک کو لفٹ کراتا تھا۔ اپنا بتاؤ، تمہارا اسکور کتنا ہے؟ عیسیٰ محظوظ سا ہنس دیا۔ نیور مائنڈ، لیکن عادات میں بھی میں دادا پر گیا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں چند ایک کو ہی لفٹ کراتا ہوں۔ اسٹڈی میں طاہر غزنوی کا کہکا گونجا۔ عیسیٰ اب ان کے سامنے والی چیئر پہ بیٹھ چکا تھا۔ تم سے مل کر محمود کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد تو ملنا ہی چھوڑ دیا تم نے۔ وہ شکوہ کناں ہوئے۔ میں انگلینڈ چلا گیا تھا۔ پتہ چلا تھا مجھے۔ اب کیا کر رہے ہو؟ دوبارہ سے انگلینڈ جانے کی تیاری؟ طاہر چونکے۔ خیریت؟ اس نے سر ہلا دیا۔ یوں ہی، شاید پاکستان سے دل اکتا گیا ہے، سوچا جانے سے پہلے آخری بار آپ سے مل لوں۔ میں کیونکہ فی الحال بیمار نہیں ہوں، اس لیے مجھے اپنے مرنے کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے، سو یہ میری طرف سے تو آخری بار نہیں ہے۔ یہ میری طرف سے ہے، شاید میں دوبارہ پاکستان نہ آؤں، لیکن میں انگلینڈ آ سکتا ہوں۔ بہرحال کیا پیو گے، جوس یا کافی؟ کافی۔ وہ ان کے سامنے تھوڑا تکلف برتتا تھا، یہ شاید انکمفرٹیبل ہو جاتا تھا۔ وہ اس کے بچپن کے ٹراما سے واقف تھے۔ انہوں نے انگلینڈ کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اسے دیکھا تھا، جب وہ وہاں مریضوں کی نفسیاتی حالت پر دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ دورے کے لیے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ ان سے ملنے سے کترانے لگا، گو انہوں نے کبھی اس سے ذکر نہیں کیا۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ جب کسی کے زخم بڑھ جائیں تو ان کے بارے میں پوچھا نہیں کرتے، ہمارے لیے وہ محض سوال ہوتے ہیں، سامنے والے کے لیے عذاب ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی عیسیٰ حیات اب سب لوگوں سے دور ہو گیا تھا۔ مام ڈیڈ کیسے ہیں؟ فائن۔ تھوڑی دیر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، دادا کے قصے، عیسیٰ اور ان کی ملاقاتیں۔ پھر جب ملازم کافی لے کر آیا تو انہوں نے خود اس کے لیے نکالی۔ مجھے یہ کڑوی کافی کبھی پسند نہیں آئی، پتہ نہیں تیمور کو کیا نظر آتا ہے اس میں۔ یہ نہ رکھی ہوتی تو میں تمہیں چائے پلاتا۔ وہ چائے کی شیدائی تھے اور عیسیٰ چائے پسند نہیں کرتا تھا۔ میں پانی پینا زیادہ پسند کرتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے سامنے رکھا کپ اٹھانے لگا تو رک گیا۔ سر اٹھا کر طاہر انکل کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھے خوشی ہے تمہیں یہ کپ یاد ہے۔ یہ اب تک آپ کے پاس ہے؟ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ میں چیزیں سنبھال کے رکھتا ہوں، خاص کر وہ چیزیں جو دوسروں کو عزیز ہوں۔ تم نے ان کپس کے لیے کتنی ضد کی تھی، پورا بازار سر پہ اٹھا لیا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ بچپن میں ایک بار وہ دادا اور طاہر انکل کے ساتھ کسی گاؤں میں ہونے والے میلے میں گیا تھا۔ وہاں اسے یہ کپ اتنے پسند آئے تھے کہ اس نے وہیں بیٹھ کر ضد ڈال دی کہ اسے وہی کپ چاہیے۔ دکاندار ان کو فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ وہ اس نے خود کے لیے بنوائے تھے اور اس نے محض ڈسپلے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ لیکن کیونکہ طاہر انکل سے ان کے خاص تعلقات تھے، سو ان کے کہنے پر دکاندار بیچنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ طاہر انکل وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ آسمانی رنگ کے کپس تھے جس پر کسی سمندر کا منظر بنا ہوا تھا، نیلا پانی، نیچے سے اوپر جاتی موجوں کا سمندر۔ عیسیٰ جب بھی ان کے گھر جاتا وہ انہیں انہی کپس میں اسے کافی دیتے۔ دادا کی وفات کے بعد اس نے طاہر انکل سے ملنا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ چاہو تو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، میرے پاس یہی ایک بچ گیا ہے۔ یہ آپ اپنے پاس رکھیں انکل، میرے پاس گیا تو ٹوٹ جائے گا۔ تم نے اس کے لیے بہت ضد کی تھی عیسیٰ، وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ 11-12 سالہ عیسیٰ اب کہیں نہیں تھا، اس کی جگہ وہ سنجیدہ سا تاثرات والا جوان سا لڑکا بیٹھا تھا۔ مجھے یاد ہے، مجھے یہ پہلی ہی نظر میں پسند آ گئے تھے۔ دوسری نظر میں؟ جی، اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ تم پہلی نظر ان پر ڈال کر آگے بڑھ گئے تھے، تھوڑی دور جا کر تم نے دوسری مرتبہ انہیں دیکھا تھا۔ تم وہ دوسری نظر نہ ڈالتے تو کبھی انہیں لینے کی ضد نہ کرتے۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھے گیا۔ لیکن پسند تو پہلی نظر میں آئے تھے نا انکل، تبھی تو دوسری نظر ڈالی تھی۔ پہلی نظر میں ان کپس نے تمہیں اپنی طرف متوجہ کیا تھا، دوسری نظر میں تم نے انہیں پسند کر لیا۔ اس کا مطلب ہر چیز انسان کو دوسری نظر میں پسند آتی ہے، پھر پہلی نظر کا کیا؟ طاہر صاحب چند لمحے اسے دیکھتے رہے اور پھر آگے کو ہوئے۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں لڑکے، پہلی نظر بے اختیار ہوتی ہے،
دوسری نظر پہ آپ کا اختیار ہوتا ہے. اگر تم اختیار کھو دو گے تو قلب کھو دو گے. قلب یعنی؟ بوڑھا فلسفی آگے کو ہو کر مسکرایا. قلب یعنی دل. اسٹڈی میں خاموشی چھا گئی. پھر عیسیٰ نے گہری سانس لی اور شانے اچکائے. آپ کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں. ممکن ہے ایک دن تم سمجھ جاؤ، ممکن ہے میں نہ سمجھوں. اس کا انداز چیلنجنگ تھا. تمہیں مجھ پہ یقین کرنا چاہیے. ایک بزرگ کے تجربے کو تم جھٹلا نہیں سکتے. واٹ ایور. اس نے سر جھٹکا. وہ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر واپس آ گیا. اس کے جانے کے بعد طاہر غزنوی نے سامنے رکھے کپس کو دیکھا. ان کے چہرے پہ دکھ تھا. او عیسیٰ، یہ تم نے خود کو کیا بنا دیا ہے؟ اگلے چند دن ان کے یوں گزرے کہ نہ کچھ سوچنے کا وقت ملا نہ کہیں جانے کا. سوموار کی صبح فجر کے بعد ان کی واپسی تھی، اس لیے اتوار کی شام کو مدرسے کی جانب سے تمام لڑکیوں کو مارگلا ہلز لے جایا گیا. موبائل لانے کی اجازت انہیں نہیں دی گئی تھی، اس لیے وہ تصویریں نہیں لے سکی. لیکن وہاں ان پہاڑوں پر گھومتے جیسے وہ ایک پل کو ارد گرد سے بے نیاز ہو گئیں. جانے وہ اپنے اندر کیسا طلسم رکھتے تھے کہ جانے والے پھر وہیں کھو جانا پسند کرتے. چلو قرت، سب جا رہے ہیں. وہ جو محو ہو کر سورج کو دیکھ رہی تھی، ماریا کی آواز پر چونکی. ایک نظر سورج کو دیکھا جو ڈوبنے کے قریب تھا اور دوسری نظر ماریا پر ڈالی. تم لوگ چلو، میں بس 5 منٹ میں آتی ہوں. دماغ ٹھیک ہے؟ بس فوراً روانہ ہو جائے گی. چلو بس اب. ماریا پلیز، بس یہ سورج کو دیکھ لوں پلیز. اس کا لہجہ ملتجانا ہو گیا. ماریا کو چاروں چار ماننا ہی پڑا. 5 منٹ بس. اس نے تیزی سے سر ہلا دیا. ماریا چلی گئی تو وہ دوبارہ سورج دیکھنے لگی جو ڈوبنے لگا تھا. وہ منظر اس کا پسندیدہ ترین تھا. بنا ہلے وہ صدیوں ایسے منظر دیکھ سکتی تھی. جب سورج ڈوب چکا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا. وہاں کوئی بھی نہیں تھا، سب جا چکے تھے. قرت کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے. اس نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی. ایک مرتبہ پھر ادھر ادھر دیکھا، کسی کے نہ ہونے کا اطمینان کیا اور دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے آنکھیں بند کر لیں. ہلکی ہلکی سی ہوا جس سے اس کا برقع پھڑپڑا رہا تھا، بلند پہاڑ، دور سے آتی مغرب کی اذان میں پرندوں کی ہلکی سی چہک. وہاں سکون تھا اور عجیب سا سکون تھا. اس کا دل چاہا یوں ہی آنکھیں بند کیے کھڑی رہے دنوں مہینوں سالوں صدیوں تک، یہاں تک کہ وہ پتھر بن جائے اور وہاں آنے والے سیاح اسے دیکھ تعجب سے پوچھیں، کیا کسی مغل دور کے مجسمہ ساز نے یہاں قیام کیا تھا اور اپنے وقت کی شہزادی کا مجسمہ تراش کر گزر گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. جھٹ سے آنکھیں کھولی اور اپنے خیال پہ خود کو سرزنش کی. وہ بھی کیا عجیب سوچنے لگی تھی. ایک آخری نظر پہاڑوں پر ڈالی اور مڑنے ہی لگی تھی کہ پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا. اس نے توازن قائم رکھنے کی کوشش کی لیکن پاؤں پھسلا. اس کے منہ سے ایک دم چیخ سے نکلی. موت کے خوف سے آنکھیں بند کیں اور خود کو گرنے کے لیے تیار کر لیا. لیکن یہ تبھی تھا جب کسی نے اسے ہاتھ سے تھاما. وہ ہوا میں جھول گئی. اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ربی کا ورد کرتے اس نے خوف زدہ آنکھیں کھولیں. وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق تھی. ایک پاؤں زمین پر جبکہ دوسرا ہوا میں معلق تھا. کسی نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا. قرت نے خوف زدہ آنکھیں کھول کر یکدم اس لڑکے کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں مقید اپنے ہاتھ کو اوپر کھینچے پلیز. آنکھوں میں ڈھیروں ہراس، خوف اور آنسو لیے اس نے عیسیٰ کو مخاطب کیا. وہ جو ایک لمحے خود بھی فریز ہو گیا تھا یکدم حواسوں میں لوٹا. نظریں بے اختیار دستانے میں چھپے اس کے ہاتھ پر گئیں جس میں تسبیح تھی. وہ چند لمحے اس کے ہاتھوں کو دیکھ کے گیا، پھر چہرہ اوپر اٹھایا. تم وہی ہو نا جس نے مجھے مال میں اپنے ہاتھ پکڑنے سے منع کیا تھا؟ آنکھیں سکوڑ کر غور سے اسے دیکھا. گو کہ اس نے مرغے کے اوپر نقاب لے کر رکھا تھا اور اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، لیکن وہ پھر بھی اسے پہچان گیا تھا. قرت نے روحانسا ہو کر اسے دیکھا. اوپر کھینچے خدارا. عیسیٰ نے اسے اوپر نہیں کھینچا. تم وہی ہو، مجھے یاد ہے. اس نے نیچے دیکھا اور سرخ پڑتی آنکھوں سے اپنا ہاتھ پکڑے لڑکے کو. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ موت کے منہ میں کھڑی تھی اور وہ جانے کس ملاقات کا ذکر کر رہا تھا. مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں. وہ بار بار خوف سے نیچے دیکھتی. میں یاد دلا دیتا ہوں، تمہیں ٹکر لگی تھی مجھ سے اور میں نے تمہیں سہارا دینے کے لیے ہاتھ پکڑایا تو تم نے سختی سے جھٹک دیا. یہ کہہ کر مجھے ہاتھ مت لگائیں. اب کیا خیال ہے؟ اب بھی میں نے تمہیں ہاتھ لگا رکھا ہے. استدعائی انداز میں اس کے ہاتھ کو دیکھا اور قرت کو ایک دم یاد آیا کہ وہ کون تھا. اس نے اس لڑکے کی شکل غور سے نہیں دیکھی تھی لیکن اسے واقعہ یاد تھا. آپ یہ سب مجھے اوپر کھینچ کر بھی کہہ سکتے ہیں.
اوہو یو نو مجھے اس لیے تمہاری جیسی لڑکیاں شدید ناپسند ہیں. موقع کے مطابق خود پر لبادے اوڑھنے والی اب تم مرنے لگی ہو، سو تمہیں کوئی اعتراض نہیں کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑوں. انفیکٹ اگر میں تمہیں اوپر کھینچوں تو تم میرے سینے سے آ کر لگو گی اور تمہیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اس دن تمہیں اس پر اعتراض تھا کہ میں نے تمہیں ہاتھ کیوں لگایا، حالانکہ تب بھی تمہاری مدد کے لیے ہی لگایا تھا. سو مین نا. وہ افسوس سے سر ہلا کر کہہ رہا تھا. قرت کو شدید ترین رونا آیا. آپ کو مدد کرنی ہے تو کریں، ورنہ چھوڑ دیں مجھے، ایسے اذیت نہ دیں. اس کا ہاتھ اب درد کرنے لگا تھا، جسم خوف سے کپکپا رہا تھا. اس پر متضاد یہ اذیت کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور جانے کیا کیا کہہ رہا تھا. تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں تاکہ تمہارے قتل کا الزام مجھ پر آ جائے؟ ناٹ بیڈ. لیکن افسوس تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. ڈیئر لیڈی، میں تمہیں اوپر کھینچ رہا ہوں، دھیان رکھنا، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا تم ڈائریکٹ میرے سینے سے آ کر لگو گی. وہ قدرے کمینگی سے مسکرایا اور اسے جھٹکا دے کر اوپر کھینچا. قرت نے اوپر ہوتے ہی اپنے دونوں ہاتھ فوراً آگے کیے. اس کے ہاتھ عیسیٰ کے سینے سے ٹکرائے اور وہ خود فوراً دائیں طرف ہو گئی. عیسیٰ ہلکا سا پیچھے ہوا. اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کا کچھ کرے گی. نائس. لیکن میں متاثر نہیں ہوا. دانت بھرے انداز میں زمین پہ بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے گہرے سانس لے رہی تھی. عیسیٰ کی آواز پر آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، اور یہ دوسری بار تھا جب عیسیٰ کی آنکھیں اس کی بھوری آنکھوں سے ٹکرائی تھیں. پہلی نظر بے اختیار ہوتی ہے، دوسری نظر پہ اختیار ہوتا ہے. اگر تم اختیار کھو دو گے تو قلب کھو دو گے. قلب؟ بوڑھا فلسفی آگے کو حکم مسکرایا. قلب یعنی دل. آنکھیں طلسمی ہوتی ہیں، آنکھیں سحر ہوتی ہیں. یہ مسحور کرتی ہیں اور فنا کر دیتی ہیں. آنکھیں الفاظ ایک نظر میں بیاں کرتی ہیں، ایک نظر میں چھین لیتی ہیں. آنکھیں قہر ہوتی ہیں، آنکھیں کسی صوفی کا رقص ہوتی ہیں. آنکھیں شاعر کا دیوان، فلسفی کا راز، سپاہی کی تلوار، بادشاہ کا ہتھیار ہوتی ہیں. بادشاہ اپنی سلطنت لٹا دیں، آنکھیں ایسا خزانہ ہیں. بعض آنکھوں پر جنگیں لڑی جا سکتی ہیں، تخت وارے جا سکتے ہیں، ملک قربان کیے جا سکتے ہیں. ایسی آنکھوں والوں پر آنکھوں کا پردہ لازم ہے. ایسی آنکھوں والوں پر آنکھوں کا چھپانا فرض ہے. کیا تم میں کچھ احساس ہے؟ وہ نیچے بیٹھی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اس سے کہہ رہی تھی. عیسیٰ نے گہری سانس لیتے اپنی نظریں پھیری. اوف، وہ آنکھیں. بالوں میں ہاتھ پھیر کر سر جھٹکا اور نیچے گری جوس کی بوتل اٹھا کر اس کی جانب بڑھائی. قرت نے بوتل نہیں لی اور ہاتھ سے آنسو صاف کرتے اٹھنے لگی. اور یہ تبھی تھا جب اسے احساس ہوا کہ اس کی تسبیح کے موتی بکھر گئے تھے. اس کا دل یکدم تھما. او خدایا، میری تسبیح! جھٹ سے تسبیح والا ہاتھ آگے کیا. اس کے موتی نہیں بکھرے تھے بلکہ تسبیح ٹوٹ گئی تھی. ایک حصہ اس کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا جانے کہاں تھا. اس کا دل ڈھیروں اذیت سے دوچار ہوا. ٹوٹی تسبیح بیگ میں ڈالی اور دوسرا حصہ ڈھونڈنے کے لیے گھاس میں ہاتھ مارنے لگی. چند موتی سامنے بکھرے تھے. اس نے جھٹ سے انہیں اٹھا لیا، لیکن اس کی آدھی تسبیح ٹوٹی تھی. باقی موتی کہاں تھے؟ یہاں زہریلے کیڑے بھی ہوتے ہیں. وہ اسے ہاتھ ادھر ادھر مارتے دیکھ بے اختیار بولا. انسانوں کے زہر سے پھر بھی کم ہوتا ہوگا ان کا زہر. وہ آنسو صاف کرتی تسبیح ڈھونڈتی یہاں وہاں ہاتھ مار رہی تھی. عیسیٰ کے ماتھے پر بل پڑے. کیا وہ یہ اس کے بارے میں کہہ رہی تھی؟ یو آر رائٹ. انسان کے الفاظ اور آواز زیادہ زہریلی ہوتی ہے، بالکل جیسے تمہاری آواز زہر کی مانند سنائی دے رہی ہے. لحاظ تو اس نے کبھی اپنے ماں باپ کا بھی نہیں کیا تھا. قرت نے کوئی جواب نہ دیا. وہ تسبیح ڈھونڈ کے بس تسبیح مل جائے اسے خدایا نہیں، وہ اس کے لیے قیمتی تھی. اسے دیکھتے عیسیٰ کو اب خوف توڑنے لگی تھی. ایک تسبیح ہی تو تھی، گم ہو گئی تو کیا ہوا، دوسری لے لیتی. تم دوسری لے لینا، ایک تسبیح تو ہے. اف! کیا اس کا دماغ کچھ زیادہ اونچا سوچنے لگا تھا؟ لیکن وہ یہ سوچ ہی کیوں رہا تھا؟ انفیکٹ وہ یہاں کھڑا ہی کیوں تھا؟ اسے یہاں سے جانا چاہیے. اندھیرا پھیل رہا تھا. اس وقت یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں تھا. اس نے یہ صرف سوچا، لیکن وہاں سے گیا نہیں. تسبیح ڈھونڈتی قرت نے ہاتھ روک دیے. ہلکا ہلکا اندھیرا بڑھ رہا تھا. وہ وہاں بیٹھ کر تسبیح ڈھونڈ لیتی اگر اندھیرا نہ ہو رہا ہوتا. اگر نیچے سب اس کا انتظار نہ کر رہے ہوتے تو ہاں وہ تسبیح ڈھونڈ لیتی. لیکن وہ تسبیح وہاں نہیں تھی. وہ گم ہو گئی تھی اور وہ اب اسے کبھی نہیں ملے گی. وہ جانتی تھی گم ہو جانے والی چیزیں چند منٹوں میں نہ ملیں تو وہ پھر کبھی نہیں ملا کرتی. اور اس سوچ نے اس کے رونے کی رفتار کو مزید تیز کر دیا.
وہ وہیں چہرہ ہاتھوں میں گرائے رونے لگی۔ عیسیٰ کو اسے دیکھتے دکھ ہوا، کیوں ہوا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اسے دکھ ہوا تھا۔ اس نے سوچا وہ اسے کوئی تسلی دے، لیکن اسے تسلی دینا نہیں آتی تھی۔ نیچے بیٹھی قرت کو روتے روتے یکدم احساس ہوا کہ وہ وہاں اس مرد کے ساتھ تنہا تھی۔ ارد گرد جنگل اور سنسان علاقہ، ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ چہرے سے ہٹائے، آنسو صاف کیے، بیگ اٹھایا۔ نیچے سے بس کے ہارن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کھڑے ہو کر اس ایک نظر ادھر ارد گرد دیکھا، جانے سے پہلے کی آخری نظر۔ شاید جو کھویا تھا وہ اس آخری نظر میں مل جائے۔ ہاں شاید مل جائے۔ بہت دیر ڈھونڈنے پر جو نہ ملا ہو وہ ایک آخری نظر ڈھونڈ لے، لیکن وہ نہ ملا۔ اس نے آنسو ضبط کرتے نظریں اٹھا کے سامنے کھڑے عیسیٰ کو دیکھا اور چلتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ جسم کی ساری حسیات پاؤں کی طرف ہو گئیں۔ شاید جو کھویا تھا وہ پاؤں کے نیچے کہیں آ جائے۔ ڈھیروں قدم جو نہ ڈھونڈ سکے وہ چند قدم ڈھونڈ لیں۔ بہت شکریہ میری جان بچانے کے لیے، لیکن میں دعا کروں گی اب ہماری ملاقات دوبارہ کبھی نہ ہو۔ وہ زخمی لہجے میں کہتے ہوئے پلٹ گئی۔ جسم کی ساری حسیات خاموش ہو گئی۔ امید، تلاش، خواہش سب ترک کر دیے۔ پیچھے کھڑے عیسیٰ کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا۔ ایک تو اس کی جان بچائی تھی، اوپر سے وہ اسے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی۔ وہ خود کو سمجھتی کیا تھی؟ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے دوبارہ ملنے کا، بلکہ میں زندگی میں دوبارہ تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہوں گا، پیچھے سے چلا کر کہا۔ لیکن وہ اسی طرح سر جھکائے چلتی رہی، یہاں تک کہ اس کی نظروں سے اجل ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد عیسیٰ نے سر جھٹکا، جوس کی بوتل وہیں پھینکی اور موبائل نکالا ہی تھا کہ اسے کچھ احساس ہوا۔ اس کی شرٹ پر بٹنوں کے بیچ کچھ اٹکا ہوا تھا۔ موبائل واپس جیب میں ڈالتے ہوئے اس نے شرٹ کا بٹن کھولا اور وہ چیز نکالی۔ اوہ، وہ تسبیح تھی۔ شاید جب اسے اوپر کھینچتے وقت اس نے عیسیٰ کے سینے پر ہاتھ رکھے تھے تو وہ تسبیح اس کی شرٹ کے بٹن سے الجھ گئی ہوگی۔ بے اختیار مڑ کر پیچھے دیکھا، وہ جا چکی تھی۔ اس نے ٹوٹی تسبیح ہاتھ میں پکڑے، چند لمحے کو سوچا کہ اس کے پیچھے جائے یا نہیں، لیکن پھر کاندھے اچکائے وہ تسبیح جیب میں ڈال دی۔ ایک ٹوٹی تسبیح تو تھی۔ حد ہوتی ہے قرت، کب سے انتظار کر رہے ہیں آپ کا؟ اس قدر غیر ذمہ داری بیٹھے آپ۔ وہ نیچے آئی تو باجی جان بس سے باہر کھڑے ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کی ڈانٹ خاموشی سے سن کر وہ اندر چلی گئی۔ اختتام پر بیٹھی ماریا نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ قرت کو ونڈو سیٹ پر بیٹھنا پسند تھا، سو اس نے پہلے ہی اس کے لیے وہ سیٹ رکھی ہوئی تھی۔ 5 منٹ، ہاں 20 منٹ ہو گئے ہیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس کھڑکی سے باہر دیکھے گئی۔ کون سا ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنا تھا؟ یعنی ضروری تھا کیا وہاں رکنا؟ پتہ بھی ہے کتنی ڈانٹ پڑی ہے مجھے۔ خاموش کیوں ہو، اب بولو۔ بولتے بولتے اسے احساس ہوا قرت خاموش تھی۔ ایم سوری، میری وجہ سے ڈانٹ پڑی تمہیں۔ اس کا لہجہ بھی کا ہوا تھا۔ قرت تم رو رہی ہو؟ ماریا یکدم اس کی طرف مڑی۔ نہیں قرت العین۔ ماریا نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ قرت نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو رہی تھیں۔ میری تسبیح ماریا۔ کیا ہوا تسبیح کو؟ وہ کھو گئی ان پہاڑوں پر، میں نے اسے کھو دیا۔ ماریا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا؟ کیسے؟ میں نہیں جانتی کیسے، وہ میرے ہاتھ میں تھی، چند لمحوں میں گم ہو گئی۔ میں نہیں جانتی کیسے۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ قرت، ماریا نے دکھ سے کہتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ میں نے اسے کیسے کھو دیا ماریا؟ سب ٹھیک ہے، تم نئی لے لینا۔ نئی چیزوں کے آ جانے سے پرانی چیزوں کا غم مٹ جاتا ہے۔ میرے لیے اب اس تسبیح کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ماریا چند لمحے کو خاموش ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم رو تو نہیں، سب دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے جانے۔ اس نے روتے روتے سر ہلایا، ماریا سے الگ ہوئی اور آنسو صاف کی اور دوبارہ سے باہر دیکھنے لگی۔ پھر پورا راستہ وہ خاموش رہی۔ ماریا بار بار فکر مندی سے اسے دیکھتی رہی، لیکن وہ چپ تھی۔ قرت کہاں ہے؟ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی سبزی سعدیہ بیگم کو دی اور قرت سے پوچھا۔ کمرے میں ہے، 4 دن ہو گئے واپس آئے، ابھی تک بخار نہیں اترا۔ منع بھی کیا تھا میں نے، لیکن سنتا کون ہے میری۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن میں چلی گئیں۔ نعمان صاحب گہرے سانس لیتے اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازے پر دستک دے کر کھولا تو سامنے ہی قرت نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ بیڈ کی پینتی پر بیٹھ گئے۔ اس نے نماز پڑھی اور بنا دعا مانگے جائے نماز طے کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دعا مانگے بغیر نہیں اٹھنا چاہیے بچے۔ نعمان صاحب کی آواز پر وہ ٹھٹکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اللہ دلوں میں موجود دعا تو جانتا ہے نا ابا؟ دلوں میں موجود دعا کو زبان سے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ بعد میں مانگ لوں گی ابا۔ کیا معلوم یہ ساعت قبولیت کی ہو اور تم اسے ضائع کر دو۔ کیا یہ ساعت قبولیت کی ہے؟
ہو بھی سکتی ہے، دعا مانگنے کا جب بھی موقع ملے مانگ لینی چاہیے، کیا معلوم کون سی ذات قبولیت کی ہو۔ بات پر رکھی جانے والی دعا بدل جاتی ہے۔ وہ جائے نماز رکھ کر پلٹی اور انہیں دیکھا۔ اگر میں مانگوں تو کیا میری تسبیح واپس مل جائے گی ابا؟ نعمان صاحب چند لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ تم نے وہ حدیث قدسی میں پڑھی ہے جس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے سے اس کی کوئی محبوب شے لیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ صرف جنت ہے؟ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ پچھلے چند دن وہ روئی نہیں تھی۔ ماریا کے سامنے جو آنسو بہائے تھے سو بہائے تھے۔ میں صبر کر رہی ہوں ابا۔ تم آنسو ضبط کرنے کو صبر کہتی ہو؟ میں شکوہ نہ کرنے کو صبر کہتی ہوں، اور میں نے شکوہ نہیں کیا، خدا گواہ ہے۔ شکوہ نہیں کیا لیکن شکر بھی تو نہیں کیا۔ شکر؟ سر اٹھا کر حیرانی سے انہیں دیکھا۔ نعمان صاحب چند لمحے اسے دیکھتے رہے۔ تم پر وہاں کوئی بڑی مصیبت آئی تھی جس سے خدا نے تمہیں بچایا ہو؟ وہ چند لمحے کو لاجواب رہ گئی۔ اس نے گھر میں کسی سے مارگلا پر اپنے گرنے کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ جی، میں نے سوچا آپ پریشان ہوں گے اس لیے نہیں بتایا۔ آواز میں شرمندگی در آئی۔ اب بھی مت بتانا، اگر وہ مصیبت تم تک نہیں پہنچی تو مجھے مت بتانا۔ وہ رکے اور اسے دیکھا۔ شاید اسی مصیبت کی وجہ سے ہی تسبیح گم ہو گئی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ یعنی تم نے چھوٹی مصیبت پر غم بنایا لیکن بڑی مصیبت کے ٹلنے پر شکر ادا نہیں کیا، ایسا کیوں؟ مجھ پر آنے والے چھوٹے غم نے ٹلنے والے بڑا غم کو بلا دیا۔ نعمان صاحب نے سر کو خم دیا۔ بعض اوقات ہم پر آنے والی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے اور اس کی جگہ چھوٹی مصیبت آ جاتی ہے۔ اس چھوٹی مصیبت میں ہونے والا نقصان بڑی مصیبت کو ٹالنے والا صدقہ بن جاتا ہے۔ ایسے موقع پر شکر واجب ہے، صبر لازم۔ شکر ثواب لاتا ہے، صبر اجر لاتا ہے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں ٹھیک ہوں ابا، ہمیشہ سے ٹھیک ہی رہو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو شاباش، اب بخار بھی دور بھگاؤ، اپنا مدرسے بھی جانا ہے کل سے۔ جی۔ وہ چلے گئے تو قرۃ اب اٹھ کر الماری تک گئی، اندر رکھا ڈبہ نکالا اور وہ ٹوٹی ہوئی تسبیح نکالی۔ بعض چیزیں کھو جاتی ہیں، بعض امتحان طویل ہو جاتے ہیں، بعض دکھ اذیت ناک ہوتے ہیں۔ ہر غم آزمائش ہوتا ہے اور ہر آزمائش دو چیزیں ساتھ لاتی ہے، صبر اور شکر اور شکوہ۔ یہ آپ پر منحصر ہے، آپ کون سی چیز لیتے ہیں۔ اور قرۃ العین نے صبر کو چن لیا۔ آپ نے کال ملائی اسے؟ وہ چہرے پر مصنوعی مسکان سجائے حیات صاحب کے پاس آئیں۔ لہجے میں پریشانی واضح نظر آئی تھی۔ ملائی ہے، اٹھا نہیں رہا۔ اسی پل اس کی گاڑی مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی سے اتر کر چابی نوکر کو پکڑائی اور بے نیازی سے چلتے ہوئے اندر کی طرف جانے لگا۔ عیسیٰ؟ جی۔ شوہر کی پکار پر ان کی طرف چلا آیا۔ کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ موبائل سائلنٹ پر تھا۔ اس کی نظریں ارد گرد کا طواف کر رہی تھیں۔ تمہیں معلوم تھا نا کہ آج پارٹی ہے گھر پہ؟ ضبط سے اس کے لاپرواہ انداز اور حلیے کو دیکھا جو جینس پر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے اور آدھی شرٹ جینس سے باہر جبکہ آدھی اندر تھی۔ حیات صاحب کی آواز سخت ہوئی۔ انہیں اس کے لاپرواہ حلیے سے کوفت ہو رہی تھی۔ میں کوئی شو پیس نہیں ہوں ڈیڈ، جسے آپ سب کے سامنے پیش کریں کہ یہ دیکھو میری اولاد، بلا بلا۔ میری اپنی بھی زندگی ہے، میں آپ لوگوں کے لیے ہر وقت اویلیبل نہیں رہ سکتا۔ جیسے میرے بچپن میں آپ کی ایک زندگی ہوا کرتی تھی اور آپ میرے لیے ہر وقت اویلیبل نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ بے تاثر لہجے میں کہتا وہاں سے ہٹ گیا۔ پیچھے مسز شیوار اور حیات صاحب کے دل میں کوئی سویا درد پھر سے جاگا۔ وہ اپنے بچپن کے چند سال جو اس نے تنہا گزارے تھے نہ خود بھولتا تھا نہ انہیں بھولنے دیتا تھا۔ یو شوڈ ریسپیکٹ یور پیرنٹس۔ اس نے اندرونی دروازے کے آگے بنے اسٹیپس پر ابھی قدم رکھا ہی تھا جب پاس سے آتی آواز پر رکا۔ اندرونی دروازے کے پاس سیڑھیوں کے قریب کوئی ٹھہرا تھا۔ وہ تھوڑا قریب ہوا، وہ سارہ تھی۔ عیسیٰ مسکرایا۔ لوک ہو از سینگ۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے سفید رنگ کی ہاف بازوؤں والی لمبی میکسی پہن رکھی تھی۔ ہلکے سے میک اپ کے ساتھ آنکھوں کا اسموکی میک اپ لیے وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ عیسیٰ کو اپنے دیر سے آنے پہ افسوس ہوا۔ میں اپنے پیرنٹس سے ایسے بات نہیں کرتی، وہ والوں کو ایک عدد سے جھٹکتی بولی۔ عیسیٰ نے سر کو خم دیا۔ لیٹ می کمپلیٹ یور آنسر سویٹ ہارٹ۔ تم اپنے پیرنٹس سے بات ہی نہیں کرتی۔ قدرے جھک کر سرگوشی سے اسے کہا۔ سارا ہلکا سا ہنسی۔ لگتا ہے مجھے بہت اچھے سے جانتے ہو۔ محظوظ ہو کر اسے دیکھا۔
جتنا تم سوچ رہی ہو اس سے کم۔ اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لیا جو ابھی ابھی ویٹر اسے دے کر گیا تھا، ایک گھونٹ بھری اور واپس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سوری بٹ نو سوری، ٹٹائی سے مسکرا کر کہتا وہ اوپر چلا گیا۔ اٹس اوکے، مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گئی۔ چند مہمان گھر میں بھی تھے۔ وہ بنا کسی سے ملے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی چند قدم دور ہی تھا جب پیچھے سے زین کی آواز آئی، بے حیا انسان۔ ناٹ اگین، وہ کرراہ کر پلٹا۔ زین تیزی سے چلتا اس کی طرف آ رہا تھا، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ تم سب نے قسم کھا رکھی ہے کہ آج مجھے کمرے میں نہیں پہنچنے دو گے؟ زین نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور بازوؤں سے گھسیٹ کر اسے کمرے میں دھکیلا۔ تھینک یو، لیکن میں پہنچ گیا تھا خود ہی۔ اس کے ہاتھ سے اپنے بازو چھڑواتے وہ بیڈ پہ بیٹھ کر اپنے بوٹ کے تسمے کھولنے لگا۔ سارا سے کیا کہہ رہا تھا تو؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی، وہ لاپرواہ لہجے میں بولا۔ تیرا یوں ہی اچھی طرح سمجھتا ہوں میں، شرم کر کچھ، اس پر سے اپنی گندی نظریں ہٹا لے۔ ہاں، میری گندی نظریں جو تم نے اس پہ رکھی ہوئی ہیں؟ اپنی ان نظروں کی وضاحت کرو گی ذرا؟ تسمے کھولتے ابرو اٹھائے سوال کیا۔ عزت دار نظریں ہیں میری، عزت دار اور شریف۔ عزت دار؟ وہ جوتا پھینکتا کھڑا ہوا۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے تو نے یہ عزت دار اور شریف نظریں سونیا پر جما رکھی تھیں۔ وہ صرف نظریں تھیں، یہ عزت دار نظریں ہیں۔ زین ٹھٹائی سے کھڑا رہا۔ تمہاری ساری نظریں ایک جیسی ہوتی ہیں، کیا عزت دار، کیا بغیرت۔ وہ وارڈروب کھولے، اس میں سے سوٹ نکالنے لگا۔ دیکھ بھائی، تجھے اور بھی مل جائیں، ڈھیروں مل جائیں گی، اس ایک پر مجھے ٹرائی کرنے دے۔ زین نے بس ہاتھ نہیں جوڑے تھے، اس کے سامنے عیسیٰ شرٹ نکالتا پلٹا۔ میں صرف اسے بات کر رہا تھا، ورنہ اس کی خوبصورتی کے سوا اس میں کچھ ایسا نہیں ہے جس سے متاثر ہوا جائے۔ انفیکٹ اگر تم غور کرو تو وہ مجھے صرف ایک گولڈ ڈگر لگتی ہے۔ نیچے 5 منٹ میں نے اسے 2 مردوں سے بے تکلف سے بات کرتے دیکھا، تیسرا میں خود ہوں۔ تم تو رہنے ہی دو، خواہ مخواہ اس پر الزام لگا رہے ہو۔ زین سارا کے بارے میں کہے گئے الفاظ پر بھنا گیا۔ اوکے، میں غلط کہہ رہا ہوں تو اب ایسا کرو، شرٹ صوفے پہ پٹ گئی۔ زین کو بازوؤں سے پکڑا اور دروازے سے باہر نکال دیا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ، ذرا تمیز چھو کر نہیں گزری ہے تمہیں؟ زین کا چہرہ سرخ ہوا۔ نہیں۔ اس نے کٹاک سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ چینج کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آیا تو ڈریسنگ ٹیبل پر بالکل سامنے ہی کچھ رکھا تھا۔ عیسیٰ کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ مبین باہر نکل کر زور سے ملازم کو پکارا۔ وہ فوراً حاضر ہوا۔ یہ میرے روم میں کیا کر رہی ہے؟ تسبیح والا ہاتھ آگے کیا، چہرے پر شدید بیزاری تھی۔ سر، یہ آپ کی شرٹ سے ملی تھی تو اس لیے آپ کے روم میں رکھ دی۔ میری نہیں ہے یہ، لے جاؤ اسے۔ میں اس کا کیا کروں سر؟ وہ تسبیح ہاتھ میں پکڑے نقصہ عیسیٰ کو دیکھے گیا۔ کسی کو دے دو، خود رکھ لو، یہ چاہو کہیں پھینک دو، لیکن یہ میرے روم میں نظر نہ آئے۔ اب دفعہ ہو جائیں یہاں سے۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور مبین تذبذب کا سا وہاں کھڑا رہ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ عورت نے سر اٹھا کر اطمینان سے ساتھ بیٹھی حریم کو دیکھا۔ تم یہ تیسری بار پوچھ رہی ہو؟ میں تیسری بار اپنا جواب دہرا دیتی ہوں، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ حریم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ گندمی چہرے والی عام سے نقوش کی حامل لڑکی تھی، نہ کچھ خاصی نام مثل حور جیسی، مناسب قد اور ذہانت سے بھرپور براؤن آنکھیں۔ وہ ان کی کلاس کی سب سے ذہین لڑکی تھی، سب سے زیادہ خوش اخلاق بھی، لیکن اسے مرکز نگاہ بننا نہیں آتا تھا۔ وہ محفلوں میں ہوتی تو حریم کو اسے ڈھونڈ کر سب کے بیچ لانا پڑتا، وہ سب کے بیچ ہوتی تو زبردستی بلوانا پڑتا۔ ایسا نہیں تھا وہ کم گو تھی، اسے بس محفلوں میں الفاظ ترتیب دینے پڑتے تھے۔ ان ترتیب دیے الفاظ کو ادا کرنے میں دقت ہوتی۔ وہ خوش گفتار ہوتی اگر ماریہ کی طرح مسلسل بولتی، وہ خوش لباس ہوتی اگر وہ حریم جیسے خوبصورت ہوتی، لیکن قرۃ العین ان جیسی نہیں تھی اور نہ اس نے کبھی خود کو ان جیسا بنانا چاہتا۔ وہ خود کو جیسی تھی ویسی پسند تھی۔ بس ایک دھیمی سی مسکان تھی جو اس کے چہرے پہ ہما وقت رہتی تھی، ایک اس کی آنکھیں تھیں جو روشنی پڑنے پر طلسماتی لگتی تھیں، اور بس قرۃ العین کے پاس یہی خوبصورتی تھی۔ لیکن حریم کو وہ عزیز تھی۔ پچھلے 5 دن میں وہ 2 بار ان کے گھر گئی تھی۔ محترمہ، وہ تم ہی تھیں جس نے تصویر کے غم میں خود کو بیمار کر لیا تھا، اور اب وہ تم ہوگی جو پیپر کے غم میں خود کو بیمار کر لو گی۔ منیبہ کتاب اٹھائے ان کے ساتھ آ کر بیٹھی تو حریم کا منہ بگڑا۔ اسے منیبہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ میری تیاری ہے بڑی، اپنا سوچے منیبہ، اگلے مہینے سے ان کے پیپر شروع ہو رہے تھے۔ وہ تو میری بھی ہے بڑی۔
قرۃ نے ایک نظر منہ بناتی حریم پر ڈالی اور دوسری منیبہ پر اور کھنکھاری۔ ہم لوگ کینٹین جا رہے تھے، چلیں گے منیبہ؟ ہاں ضرور، میں بک رکھ کر آتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ گئی۔ حریم کا منہ بگڑا، کچھ اور بگڑ گیا۔ قرۃ نے بمشکل اپنی ہنسی چھپائی۔ کیا ضرورت تھی اسے دعوت دینے کی؟ پیپر آنے والے ہیں نا، اس لیے اب تمہاری چاپلوسی کرنے لگی ہے۔ ساتھ بیٹھی تھی، نہ دیتی دعوت۔ تحمل سے اس کی ناراضی کو نوٹ کیا اور اٹھ گئی۔ ٹکٹ بک کروا لی تم نے؟ انہوں نے سامنے بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے عیسیٰ کو مخاطب کیا۔ جی۔ کب کی؟ نیکسٹ منتھ کی۔ حیا صاحب نے کچھ کہنے کے بجائے سر ہلا دیا۔ نظریں ٹی وی پر گئیں جہاں عیسیٰ صرف چینل سرفنگ کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے۔ کوئی بات ڈھونڈنی چاہے جو وہ کر سکے، کوئی بات جو وہ پوچھ سکیں، کوئی قصہ، کوئی یاد جو وہ ایک دوسرے سے شیئر کر سکیں، اور انہیں یکدم احساس ہوا کہ ان کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جو وہ عیسیٰ سے بات کرنے کے لیے کہہ سکیں۔ اپنی زندگی کے بہترین 2 سال وہ پیسے بنانے میں مصروف رہے اور انہوں نے یادیں بنانے کا وقت کھو دیا۔ ٹی وی پر جمی ان کی نظروں نے عیسیٰ کو، جو کب سے چینل سرفنگ کر رہا تھا، اگر اسے ٹی وی نہیں دیکھنی تھی تو وہ یہاں کیوں بیٹھا تھا؟ کیا اس لیے کہ ان کے ساتھ بیٹھ سکے، کچھ وقت گزار سکے؟ ان کے دل میں خوش فہمی سی پیدا ہوئی۔ انہیں یقیناً کچھ کہنا چاہیے، کوئی بزنس ریلیٹڈ بات، ملکی سیاست پہ بحث۔ وہ آگے کیا کہے گا، یہ پوچھنا چاہیے۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے عیسیٰ حیات کی متذبذب نظروں سے بے نیاز چینل سرفنگ کر رہا تھا جب ایک چینل پر وہ رکا۔ وہ کوئی اسلامی چینل تھا جس پر نقاب میں ملبوس کوئی خاتون کسی مسئلے پر بحث کر رہی تھی۔ وہ بے دھیانی میں اس عورت کو دیکھے گیا، اس کی سیاہ آنکھوں کے تاثرات کو، سیاہ نقاب کو، پھر وہ سیاہ آنکھیں بھوری آنکھوں میں تبدیل ہونے لگیں۔ ان آنکھوں میں پانی بھرنے لگا، اس پانی میں کسی کا عکس چمکا۔ عیسیٰ اس عکس میں ڈوبا۔ عیسیٰ، اس کے ہاتھ میں تعمیز سبز کڑیوں والی تسبیح سفید موتیوں میں تبدیل ہوئی۔ اس کے ذہن میں زمین پر بکھرے موتی چمکے، کسی کی آنکھوں میں بکھرے موتی سمائے۔ عیسیٰ، وہ چونکا۔ اس کے سامنے ساتھ والے صوفے پر بیٹھے حیات اسے بلا رہے تھے۔ جی؟ کہاں گم ہو؟ کہیں نہیں۔ اس نے سر جھٹکا۔ نظر ٹی وی پر گئی، وہ عورت اب بھی وہیں تھی، لیکن اب وہ بھوری آنکھیں اور پانی غائب تھا۔ تم کب سے اسلامک شوز دیکھنے لگے؟ حیات نے یوں ہی بات کرنے کے غرض سے پوچھا۔ عیسیٰ نے ٹی وی بند کر دی۔ ویسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا موڈ جیسے بگڑ سا گیا تھا۔ اچھی بات ہے، دیکھ لیا کرو، اپنے دین کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ انہوں نے جیسے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ عیسیٰ نے رخ موڑ کر انہیں دیکھا۔ یہ بات آپ کو مجھے 10 سال پہلے کہنی چاہیے تھی۔ حیات لاجواب ہوئے۔ عیسیٰ اب اٹھ کر اپنے روم میں جا رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھے رہ گئے، چھت سے سوکھے کپڑے اتار کر۔ وہ صحن میں آئی تو مہر برآمدے میں رکھے تخت پر بیٹھی تھی، کتاب سامنے پھیلائے جس سے اس کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ اس نے کپڑے ساتھ رکھی چارپائی پر رکھے اور مہر کو دیکھا۔ پیپر کب سے ہیں تمہارے؟ وہ FSC کے پہلے سال میں تھی۔ 3 مہینے بعد۔ اسی نے محکمے سے انداز میں جواب دیا۔ تیاری کیسی ہے؟ اچھی ہے۔ پیپر اچھے ہو جائیں گے؟ بہت اچھے ہو جائیں گے، بنا سر اٹھائے جواب دیا۔ اور کیا لکھو گی پیپر پہ؟ یہ کہ فلاں ہیرو نے ہیروئن کو فلاں تحفہ دیا۔ وہ آخری سوٹ رکھتی اس تک آئی اور کتاب سامنے سے ہٹائی۔ کتاب پر رکھا ناول گر گیا۔ مہر ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ وہ آپ ہی کی بچی، یہ پڑھائی کر رہی ہو تم؟ اسے گھورا۔ ابھی ہی پڑھنا شروع کیا تھا، وہ منمنائی۔ ہاں، آدھی رات تک بستر میں گھس کر تو تم اپنے پیپروں کی تیاری کرتی ہو نا؟ مہر نے تھوک نکلا۔ آپ ہی جانتی تھیں کہ وہ آدھی رات تک ناول پڑھتی ہے؟ کبھی کبھی پڑھتی ہوں۔ قرۃ نے گہری سانس لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ آج کل تم کبھی کبھی نہیں پڑھ رہی مہر، بس یہ ہفتہ زیادہ پڑھا ہے، آئندہ پڑھوں گی ہی نہیں۔ وہ خفا ہوئی۔ میں نہ پڑھنے کا نہیں کہہ رہی، بس بہت زیادہ نہ پڑھنے کا کہہ رہی ہوں۔ زیادتی جس شے کی بھی ہو بری ہے۔ ایک آدھ ناول میں بھی پڑھ لیا کرتی ہوں مہینے میں، اس قدر زیادہ نہیں مہر کہ ہر کام چھوڑ کر اسی میں گھسے رہو۔ اب تم خود بتاؤ، کیا تم آدھی رات یہ نہیں پڑھتی؟ کالج سے آنے کے بعد پھر دوبارہ سے ناول نہیں اٹھا لیتی؟ جب سے تم اپنی دوست سے یہ لے کر آئی ہو تم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے تقریباً۔ نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ سر جھکا گئی۔ حفصہ کو واپس کرنے تھے، اس لیے جلدی پڑھ رہی تھی۔ پیپر کے بعد لے آنا پھر۔ ابھی پیپر کی تیاری کرو، اور تم حفظ کی دہرائی بھی نہیں کر رہی نا؟ مہر کی شرمندگی کچھ اور بڑھ گئی۔ نہیں، بہت بری بات ہے یہ مہر،
ابو بکر کو دیکھا ہے جو یاد کرتا ہے ہر وقت پڑھتا رہتا ہے. ایک حافظ اپنا قرآن بھول جائے اس سے زیادہ شرمندگی والی بات کوئی نہیں ہے. بس آج سے نیت کریں گے پکی والی, اور یہ ناول بھی واپس کر دوں گی افسر کو کل انشاءاللہ. وہ ایک عزم سے بولی تو قرۃ مسکرائی. شاباش. کپڑے اٹھاتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھی, جبکہ مہر اب ناول سائڈ پر رکھے بک اٹھائے پڑھ رہی تھی. اے سنو. وہ باہر جا رہا تھا جب دروازے سے اندر داخل ہوتے مبین کو روکا. جی سر. وہ جو تسبیح تھی وہ پھینک دی تم نے؟ یوں ہی سرسری سے پوچھا. نہیں سر, آپ کو چاہیے تھی؟ مجھے کیوں چاہیے ہوگی, رکھو اپنے پاس, یہ پھینک دو. ناک سے گویا مکھی اڑاتے ہوئے جانے لگا جب مبین کی بات سن کر رکا. تسبیح کو کیسے پھینکوں سر؟ وہ جیسا خود سے بڑبڑایا تھا. کیسے پھینکوں مطلب؟ مبین بڑبڑایا. میرا مطلب اتنی مقدس ہوتی ہیں تسبیحات, کیسے پھینک دیتا؟ سیریسلی, چند سفید موتی تو ہیں. وہ عام موتی نہیں لگتے سر, بہت صاف ہیں, پاک سے. اس کے خیال کے پردے پر کوئی لہرایا, پھر اس نے سر جھٹکا. جو بھی ہو, اب وہ تصویر مجھے اپنے آس پاس نظر نہ آئے. وہ بیزاری سے کہتے وہ آگے بڑھ گیا, جبکہ مبین نے افسوس سے سر ہلایا. اتنی مقدس تصویر کو پھینک دوں؟ عیسیٰ سر بھی نہ. پارٹی اپنے عروج پر تھی جب وہ وہاں پہنچا. ہوٹل کی چھت پر گویا رنگ و بو کا سیلاب آیا ہوا تھا. وہ ارد گرد تائرانہ نگاہ ڈالتا عمار کے پاس پہنچا جو کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. عیسیٰ کو آتے دیکھ اس کی طرف آیا. تم نے تو کہا تھا کہ نہیں آؤ گے, اس سے بقلگیر ہوتے جیسے وہ حیران ہوا. اچھا پلان بنا لیا بس. زین کہاں ہے؟ چوئنگم چباتے ہوئے ارد گرد دیکھا. وہ بلو جینس پر سرمئی رنگ کی ڈریس شرٹ پہنے ہوئے تھا, بازو کوہنی تک موڑ رکھے تھے. سارا کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. عمار ہنسا. یہ پچھتائے گا. سر جھٹکا. نظر سامنے سے آتی لڑکی پہ گئی. سیاہ رنگ کی شرٹ پر بلو جینس پہنے, بالوں کو جوڑے میں لپیٹے, سرخ سفید رنگت والی حسینہ. وہ بنا پل جھپکے اسے دیکھے جائے. وہ جو کوئی بھی تھی بلا کی حسین تھی. اس کا نام صوفیہ ہے. عمار نے سرگوشی کی تو وہ چونکا, پھر چانے اچکائے. میں نہیں جانتا اسے. جان لینا. او ہیلو صوفی, کیسی ہو؟ اسے مخاطب کرتے اختتام پر صوفیہ کی طرف بڑھا اور اسے ساتھ لگایا. فائن, تم کیسے ہو؟ عمار نے مسکرا کر سر کو خم دیا, پھر عیسیٰ کو دیکھا جو انہیں خاموشی سے دیکھ رہا تھا. اسے ملو. عیسیٰ حیات. جانتی ہوں. نازکی سے ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ عیسیٰ کی طرف بڑھایا. کیسے؟ اسے ہاتھ ملا کر قدرہ چنبے سے بولی. پوچھا. یونیورسٹی میں مجھ سے سینئر تھے تم. ہماری 2-4 بار ملاقات بھی ہو چکی ہے لندن میں. عیسیٰ نے ابرو اچکائے. مجھے یاد نہیں ہے ایسا کچھ. تم غالباً لوگوں کو یاد رکھنے میں اچھے نہیں ہو. صوفیہ مسلسل مسکرا رہی تھی. عمار وہاں سے غیر محسوس انداز میں غائب ہوا تھا. میں اعتراف کرتا ہوں, میں واقعی لوگوں کو یاد رکھنے میں اچھا نہیں ہوں, حالانکہ میں بھولے جانے کے قابل نہیں ہوں. اس کے لہجے میں غرور سمٹ آیا. عیسیٰ ہلکا سا مسکرایا. میری یادداشت نے تمہیں یاد رکھے جانے کے قابل نہیں سمجھا. افسوس. صوفیہ ہنسی. صاف کو ہو. تم منہ پھٹ بھی کہہ سکتی ہو. میں مائنڈ نہیں کروں گا. اتنی صاف کوئی اچھی نہیں ہوتی. اچھا ہونے کی فکر کسے ہے؟ لبوں پہ محسوس کن مسکراہٹ تھی. وہ جسے صوفیہ کی کمپنی انجوائے کر رہا تھا. نہ اچھا لگنے کی فکر, نہ برا ہونے کا غم. آئی ایم امپریسڈ. عیسیٰ جواب دیے بنا سامنے دیکھنے لگا. جہاں سے زین آ رہا تھا اس کے ساتھ مسکراتی ہوئی سارا بھی تھی. صوفی, کیسی ہو تم؟ صوفیہ کو دیکھا سارا آگے بڑھی اور جبکہ زین عیسیٰ کے ساتھ آ کھڑا ہوا. تم کیسے آ ٹپکے؟ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے زین نے آہستہ آواز میں پوچھا. کیوں, خوشی نہیں ہوئی میرے آنے کی؟ نہیں. زین کا منہ بگڑا. عیسیٰ نے رخ موڑ کر اسے گھورا اور پھر سارا کی طرف متوجہ ہوا جو اس سے کچھ کہہ رہی تھی. کیا؟ یہ اس نے نہیں سنا کیونکہ وہ بنا پلک جھپکے اس کے گلے میں موجود سفید موتی والا ہار دیکھ رہا تھا. سفید موتی؟ سفید تسبیح, سفید پانی, ارد گرد صرف ایک رنگ باقی رہ گیا تھا, سفید. عیسیٰ. وہ چونکا, پھر زین کو دیکھا. کیا؟ سارا پوچھ رہی ہے کہ تم کیسے ہو. عیسیٰ نے گہری سانس لیتے سر جھٹکا. فائن. مجھ سے نہیں پوچھو گی کیسی ہو. کیسی ہوں؟ ٹھیک لگ رہی ہو تو ٹھیک ہی ہوگی. چانے اچکایا. سارا ہلکا سا مسکرائی, پھر صوفیہ کی طرف متوجہ ہو گئی. زین البتہ وہیں اس کے ساتھ کھڑا رہا. تم دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہو؟ سارا اور صوفیہ کے وہاں سے ہٹتے اس نے زین سے پوچھا. ان قریب اس سوال کا جواب دوں گا. زین قدرے اصرار سے مسکرایا. مجھے اب بھی اس سوال کا جواب معلوم ہے. پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس نے ارد گرد دیکھا. ڈیکوریشن, ارد گرد گھومتے لوگ, خوشبو میں وسیع لڑکیاں, اور ایک جگہ اس کی نظر ٹھہر گئی.
سامنے کسی لڑکے سے بات کرتی سیاہ میکسی میں ملبوس کوئی لڑکی جس کی میکسی اس قدر لمبی تھی کہ وہ اس کے پاؤں سے نیچے تک آ رہی تھی۔ عیسیٰ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتا رہا۔ ذہن کے پردے پر کوئی سیاہ برقع لہرایا۔ پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہری سیاہ چگا پوش شہزادی جس کا برقع ہوا میں پھڑپڑا رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں مقید سیاہ دستانوں میں چھپے ہاتھ۔ عیسیٰ! ذہن نے زور سے اس کا بازو ہلایا تو اس کی میویت ٹوٹ گئی۔ چونک کر اسے دیکھا، پھر نظر دوبارہ اس ٹیبل پر گئی۔ وہ لڑکی غائب تھی۔ ہوا کیا ہے تجھے؟ ہوا کیا ہے مجھے؟ قدر اکتا کے کہتے اس کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھا۔ غائب دماغ لگ رہے ہو۔ کچھ نہیں ہوا۔ اسے لمحوں میں کوفت نے آن گھیرا۔ واقعی؟ کیا واقعی؟ جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، دماغ مت کھاؤ میرا۔ بس چچی، غصے میں طلاق دے دی بیچارے نے۔ فرا ہے یہ اس قدر تیز زبان۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹی تو نفیسہ باجی کی آواز کان میں پڑی۔ ساتھ میں تائی اور امی بھی بیٹھی تھیں۔ وہ بے اختیار ایک تھکن بھری سانس لے کر رہ گئی۔ نعمان صاحب وغیرہ 3 بھائی اور 1 بہن تھے۔ سب سے بڑے کریم تایا، ان کا 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں، جواد، نفیسہ باجی اور انیسہ باجی۔ جواد کے علاوہ سب شادی شدہ تھے۔ دوسرے نمبر پہ نعمان صاحب تھے، ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ پھر پھپھو، ان کے بھی 2 بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام احد اور موحد، جبکہ بیٹیوں کے نام کرن اور مہنور تھے۔ وہ سب ابھی اسکول کالج کے اسٹوڈنٹس تھے۔ سب سے چھوٹے زاہد چچا تھے، ان کا ایک 8 سال کا بیٹا تھا اور 3 سال کی بیٹی تھی۔ دادا نے سب کو ان کے الگ الگ گھر بنا کر دیے تھے۔ کچھ علاقہ بھی دیہی تھا، اس لیے سب کے پاس تھوڑی بہت زمینیں بھی تھیں۔ زندگی بہت اچھی نہ سہی، لیکن سکون سے سب گزار رہے تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں نفیسہ باجی؟ وہ دروازہ بند کر کے آئی اور انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو، تم کیسی ہو؟ وہ ایک دم آگے بڑھی اور والہانہ پن سے اس کے گلے لگایا۔ قرت گڑبڑائی۔ الحمدللہ۔ دیکھے تو امی کتنی بڑی ہو گئی ہے خیر سے۔ تائی زبردستی مسکرائی۔ بچیاں تو جلدی ہی بڑی ہو جاتی ہیں نفیسہ۔ قرت تم جاؤ، کھانا گرم کر کے لاؤ۔ اختتام پر اسے مخاطب کیا تو وہ فوراً اندر گئی۔ وہ نماز پڑھ کر جب واپس آئی تو وہ لوگ ابھی بھی کسی بات پہ بحث کریں گی۔ بس چچی، میرے سامنے طلاق دے دیا اشرف نے۔ وہ تو شکر ہے کہ فرا پیٹ سے تھی سو طلاق نہیں ہوئی۔ کچن کی طرف جاتی قرت رکی۔ طلاق ہو جاتی ہے ایسے نفیسہ باجی اور تائی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہو جاتی؟ بھائی ہم نے تو ہر جگہ یہی سنا ہے کہ نہیں ہوتی۔ دین سنی سنائی باتوں پر نہیں چلتا۔ سورہ طلاق میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حمل والیوں کی عدت حمل جننے تک ہے۔ یعنی اس صورت میں طلاق ہو جاتی ہے، البتہ طلاق واقع بچہ پیدا ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہو، عورت کو طلاق واقع ہوگی اور اس کی عدت بھی ختم ہو گئی، لیکن اس دوران میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہی رہیں گے۔ قدر سادگی سے کہتے ہوئے اس نے جیسے ان دونوں کی خاموش کرا دیا۔ سعدیہ نے فخر سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ بھائی میرے دیور نے خود جا کر فتویٰ لیا ہے کسی عالم سے۔ نفیسہ باجی بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ یا تو آپ کے دیور جھوٹ بول رہے ہیں یا ان عالم کو مغالطہ ہوا ہے، کیونکہ میں نے قرآن میں یہی شے پائی ہے جو آپ کو بتا دی۔ متانت بھرے سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ کچن میں چلی گئی۔ پیچھے تائی اور نفیسہ باجی چپ سی رہ گئی۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا اور گہرے سانس لے کر ارد گرد دیکھا۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا، وہ مارگلا ہلز پر نہیں تھا۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ جھنسلا کر کمبل اتارا اور باہر بڑھا۔ ریلنگ پہ کھڑے ہو کر نیچے دیکھا تو 2-4 ملازم نیچے کام کر رہے تھے۔ ابھی فجر صحیح طرح طلوع نہیں ہوئی تھی، اندھیرا ابھی باقی تھا۔ وہ چند لمحے نیچے دیکھتا رہا۔ یہ دوسرا دن تھا جب اس نے خواب میں وہی منظر دیکھا تھا، مارگلا ہلز اور نیچے گرتی لڑکی۔ ہر بار خواب یہیں ٹوٹ جاتا اور اس کی نیند خراب ہو جاتی۔ خواب کا منظر بہت واضح تھا اور سب سے زیادہ واضح وہ تصویر تھی۔ وہ چونکا، ایک نظر نیچے ڈالی جہاں مبین صفائی کر رہا تھا۔ ٹراؤزر کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ نیچے اترا۔ مبین؟ جی سر۔ وہ فوراً سیدھا ہوا اور عیسیٰ کو دیکھا۔ وہ تصویر تمہارے پاس ہے؟ نہیں سر۔ کسی کو دے دی؟ ابروج کا ہے؟ نو سر۔ پھینک دی؟ نہیں سر۔ پھر کہاں ہے وہ مجھ سے کھو گئی۔ عیسیٰ کا دماغ بک سے اڑا۔ واٹ؟ کہاں کھو دی؟ معلوم نہیں سر، میرے پاس ہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے کھو گئی۔ وہ عیسیٰ کا ریئیکشن دیکھتے ڈر گیا۔ خود ہی تو کہا تھا کہیں دینے یا پھینکنے کے لیے، اب اگر گم ہو گئی تو ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اسٹوپڈ انسان، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ایسے کیسے کھو دی وہ؟ پتہ نہیں سر، میرے پاس ہی تھی،
ग्रोसरी की शॉपिंग करने गया तो पता नहीं कहाँ गिर गई, वो हड़बड़ा गया। जाकर ढूंढो उसे, वरना वो असर करूँगा कि याद रखोगे। वो तेज में आता हुआ राया, जी सर। मुबीन फ़ौरन से वहाँ से गायब हुआ। जाहिल, वो बड़बड़ाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पता नहीं कहाँ कर दी थी तस्बीह, अगर ना मिली तो देख लेगा वो इन सबको। आपी, ये तस्बीह बन भी तो सकती है ना? महर सिया लकड़ी का डब्बा उठाए उस तक आई तो कुरत ने सर उठाकर उसे देखा। नहीं बनेगी। आवाज़ मध्यम हो गई। क्यों? उसके साथ कोई और मोती मिला लें। इसके साथ की मोती खो गए महर, अब कोई मोती उन जैसा नहीं बन सकता। उसने किताब बंद कर दी, दिल में तकलीफ से उठी। लेकिन आपको ढूंढना चाहिए था ना उन्हें। वो दुख से कहती उसके साथ बैठी। ढूंढना था, जितनी वक्त ने इजाज़त दी, नज़रों ने साथ दिया, इतना तो ढूंढा ही था। उसने सफ़ेद तस्बीह हाथों में ली। उसके पूरे 50 दाने गायब थे। उसके नाम का एक हिस्सा भी गायब था। जाने वो अधूरा नाम और अधूरी तस्बीह कहाँ थी। ये कितनी प्यारी थी अपी, आपको उसे नहीं खोना चाहिए था। लेकिन मैंने उसे खो दिया, वह गदरे दुख से कहती। तस्बीह दोबारा डब्बे में बंद करने लगी। वह अधूरी थी और जब तक वह अधूरी रहती कुरत का दिल यूं ही दुखी रहता। खुद को मज़ीद दुख से बचाने के लिए उसने उसे अधूरी तस्बीह को संभाल कर रख लिया और दूर कहीं अंदर उसे एहसास था कि शायद उसके अंदर का कोई हिस्सा भी अधूरा हो गया था। गाड़ी कहाँ है मेरी? वो बाहर आया तो गाड़ी पोर्च में नहीं थी। साथ खड़े ड्राइवर को हाथ से आगे आने का इशारा किया और माथे पर बल डाले पूछा, वो तुम्हारे बाबा ने वर्कशॉप पर भिजवा दिए? ड्राइवर के बजाय जवाब शहवार ने दिया था, जो नुकसुक से तैयार पीछे खड़ी आ रही थी। किस लिए और किससे पूछ कर? कोई मसला आ रहा होगा इसलिए भेजा है। सामने ब्लू जीन्स पर ग्रे शर्ट, पाँव में सिया जॉगर्स और माथे पर बिखरे बालों वाले ईसा को देखा। वो हमेशा ऐसे ही लापरवाह हुलिये में रहता था। ये अलग बात थी कि इस हुलिये में भी वो भला का हैंडसम लगता था। वाह, मुझे पता नहीं क्यों नज़र नहीं आया मसला। हाथ धुलाते वो अंदर को बढ़ने लगा जब शहवार की बात पर रुका। तुमने कहीं जाना था? यूँ ही आउटिंग के लिए जा रहा था। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मिसेस ज़फ़र के घर जा सकते हो, उनके यहाँ पार्टी है आज। तुम्हारे फ्रेंड्स भी होंगे यकीनन वहाँ पर। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर कदम आगे बढ़ा दिए। तुमने चेंज नहीं करना? मैं ऐसे ही जाऊँगा। एनी प्रॉब्लम मॉम? वो अब्रू उसका सवाल किया। नॉट एट ऑल। वो गहरा सांस लेते आगे बढ़ी। ईसा हयात ने अपनी मर्ज़ी करनी होती थी, सो उससे बेकार बहस थी। ईसा उनकी बात सुने बगैर ही गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी के पास खड़े ड्राइवर से चाबी ली और फ्रंट डोर खोलकर अंदर बैठ गया। उसे ये ड्राइवर के चौंचले पसंद नहीं थे। ये क्या है? वो जो गाड़ी स्टार्ट करने लगा था, शहवार की आवाज़ पर रुका और पैसेंजर सीट की तरफ देखा और वो जैसे एक पल को साख्त रह गया। पैसेंजर सीट के नीचे सफ़ेद मोतियों की तस्बीह पड़ी थी। ईसा ने झपट कर उसे उठाया और जेब में डाल लिया। क्या ये तुम्हारी थी? वो अंदर बैठते हुए उसे पूछ रही थी। नहीं। फिर किसकी है? मुझे क्या मालूम, आप एड्रेस बताएं बस प्लीज़। कदरे उखड़े अंदाज में मुखातिब किया। हाँ श्योर। वो उसे एड्रेस बताने लगी जबकि ईसा के दिल को यकगोना क्यों पता नहीं सुकून। जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और सुलगा कर कश लेने लगा। वो जब यहाँ आया तो पुरसुकून था। अब जब यहाँ चंद मिनट गुजारे थे तो अंदर बाहर हर तरफ बेचैनी फैल गई थी। बेजारियत थी कि हद से सिवा थी। उसका दिल चाह रहा था वहाँ से भाग जाए। हे ईसा, तुम अकेले क्यों बैठे हो? उसने पलट कर देखा, फिर रुख मोड़ लिया। वो फ़ाखिर था, मॉम की कज़न का बेटा। क्या अकेले बैठना मना है? तबीयत की बेजारियत आवाज़ में झलकी। इतने खूबसूरत तितलियों के होते हुए अकेले बैठना मना है। उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। वहाँ हर तरफ मर्द औरत थे, हर तरह के लिबास में। उसकी मॉम भी यहीं कहीं होंगी। चलो आओ अंदर चलते हैं, तुम्हें कुछ ख़ास लोगों से मिलवाता हूँ। वो फ़ाखिर का ख़ास अच्छी तरह जानता था। मूड नहीं है? हैरत है। वो हंसा। चलो जब मूड हो आ जाना। वो आंखें मारता उठ खड़ा हुआ। ईसा वहीं बैठा रहा। पता नहीं मॉम कहाँ थी। डैड यहाँ होते या दूसरी गाड़ी होती तो वो इस तरह पाबंद होकर ना बैठा होता। सिगरेट ख़त्म हो गई थी। उसने दूसरी निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो हाथ किसी और चीज़ से टकराया। हाथ में पकड़ी चीज़ बाहर निकाली और एकदम गहरी सांस ली। वो इस लड़की की टूटी तस्वीर थी। पिछले चंद दिनों से वो शदीद जहनी अज़ियत से गुजर रहा था। रोती हुई आंखें उसके दिमाग से चिपक गई थीं। मुबीन को खुद तस्वीर फेंकने का कहकर वो उसे 2 दिन पूरे घर में ढूंढता रहा। उसने सामने मौजूद टेबल पर तस्वीर रखी और उसे देखे गया। वो आसिफ ज़्यादा थी या उसमें कोई कशिश थी? क्या तुमने तस्वीर पढ़ना शुरू कर दी? वो चौंका, फिर पलट कर देखा। मेरी को देखकर मूड कुछ और बिगड़ा।
میرے خیال سے اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، تسبیح جیب میں ڈال دی۔ تو اتنے مذہبی کب سے ہو گئے؟ وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اٹس مائی لائف، میں مذہبی بنوں یا جو بھی بنوں، نن آف یور بزنس، رکھائی سے کہتے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج جو بھی اس کے منہ لگتا وہ اس کا ذرا بھی لحاظ نہیں کرے گا۔ یہ طے تھا۔ تم تو غصے میں لگتے ہو۔ گو وہ اس کی اس بدتمیزی پر تلملائی تھی، لیکن مسکراہٹ برقرار تھی۔ چلو چھوڑو، تم میرے ڈیڈ سے ملے، چلو آؤ ملواتی ہوں۔ اس نے بے تکلف عیسیٰ کے بازو کو تھاما۔ میں تمہارے ڈیڈ سے ملنے میں انٹرسٹڈ نہیں میری، لیو می الون، گو اینڈ انجوائے دی پارٹی۔ اس کے ہاتھوں سے اپنے بازو کھینچا اور وہاں سے چلا گیا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میری پیر پٹک کرے گی۔ موم، آپ کو مزید کتنی دیر ہے؟ ماتھے پر ڈھیروں بل لیے وہ شہوار کے پاس آیا، جو چند خواتین کے ساتھ محض گفتگو تھی۔ عیسیٰ کو دیکھ کر مسکرائیں۔ عیسیٰ، ان سے ملو، مسز فائزہ، میری بہت اچھی دوست۔ اور فائزہ، یہ عیسیٰ ہے میرا بیٹا۔ محبت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ نائس ٹو میٹ یو بیٹا، بہت ذکر سنا ہے تمہارا، کیا کرتے ہو؟ نائس ٹو میٹ یو ٹو آنٹی۔ موم، گھر چلے یا پھر میں اکیلا ہی چلا جاؤں؟ شہوار کی مسکراہٹ تھمی۔ ایکسکیوز می، معذرت کرتے ہوئے اسے بازوؤں سے تھاما اور قدرے خاموشی گوشوے میں لے گئیں۔ موڈ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اٹس سو بورنگ۔ آپ کے فرینڈس کے بچے ممی ڈیڈی ٹائپ ہیں، عجیب چپکو، وہ خراب موڈ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ عیسیٰ، ریلیٹیو ہیں ہمارے آپ کے، مجھے خواہ کے رشتہ دار نہیں بنانے۔ شہوار نے ضبط سے اسے دیکھا۔ 10 منٹ رکو، میں مسز ظفر سے معذرت کر کے آتی ہوں۔ پلیز، وہ بیزاری سے کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ شہوار کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ کلب آ گیا۔ کتنی دیر جانے وہاں بیٹھ کر اسموکنگ کرتا رہا۔ وہ تسبیح اس کی جیب میں تھی اور اس کے دل پر بھاری پڑ رہی تھی۔ یہ شاید کچھ اور تھا جو اس کے دل پر بھاری پڑ رہا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ نازک سی آواز پر اس نے رخ موڑا اور پیچھے کھڑی صوفیہ کو دیکھا، جس نے جینس پر وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ لباس نامکمل تھا اور وہ کاندھے اچکا کر دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ تھینکس، اس نے کچھ نہیں کہا، بس سامنے دیکھ کر سگریٹ پھونکتا رہا۔ میں فرینڈس کے ساتھ آئی تھی، تم چاہو تو ہمیں جوائن کر سکتے ہو، وہ اس کے ساتھ بیٹھی بتانے لگی۔ میں ٹھیک ہوئی نہیں۔ اس کی نظریں سامنے جمی تھیں۔ سیاہ ڈیکوریٹڈ بال، سیاہ رنگ، سیاہ عبایا، سیاہ دستانے میں قید ہاتھ۔ اس نے سر جھٹکا۔ کیا تم اسموکنگ بند نہیں کر سکتے؟ وہ ناک سے گرتے قدرے حکمیہ لہجے میں بولی۔ نہیں۔ اس قدر صاف انکار پر صوفیہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، لیکن پھر وہ مسکرائی۔ ایکچولی مجھے اس کی اسمیل اچھی نہیں لگتی۔ پھر تم کہیں اور جا کے بیٹھ جاؤ، بے رخی سے کہتے اسے دیکھا۔ اٹس اوکے، میں یہاں کمفرٹیبل ہوں۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ عیسیٰ نے جواب نہیں دیا، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گیا۔ ہیلو، اس نے عیسیٰ کے چہرے کے آگے ہاتھ ہلایا تو وہ چونکا۔ چند لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا، پھر قدرے اس کی طرف جھکا۔ تمہاری آنکھیں کیا بہت خوبصورت ہیں؟ وہ اترائی۔ وہ اس کی آنکھوں جیسی ہیں۔ کس کی؟ وہ چند لمحے یوں ہی جھکے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ ان آنکھوں کا رنگ ایک جیسا تھا، لیکن وہ آنکھیں ان آنکھوں جیسے دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہوا اور چہرہ واپس موڑ لیا۔ چند لمحے ایش ٹرے کو دیکھتا رہا اور پھر جھٹکے سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ابھی انٹرنس پر پہنچا تھا جب نظر سامنے چیئر پر بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ وہ ٹیشو سے آنکھیں پہنچ رہی تھی۔ عیسیٰ کے قدم رک گئے، دو آنکھیں شدت سے یاد آئیں۔ پھر وہ کئی لمحے رک کر اسے دیکھے گیا، یہاں تک کہ اس لڑکی نے نظر اٹھا کر عیسیٰ کو دیکھا اور آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ پھر بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ جیسے ہوش میں آیا، خود پر لعنت بھیجی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی پارک کرتے ہوئے وہ جیسے ہی باہر نکلا تو نظر سامنے کھڑی اسپورٹس بائک پر پڑی۔ حیرانی سے آگے بڑھا اور بائک کو دیکھا۔ بائک کے پاس وہ چند لمحوں کے لیے رکا، وہاں حیات کھڑے تھے اور وہ اسے دیکھتے مسکرائے۔ اس لیے میری گاڑی ورک شاپ گئی ہوئی تھی؟ مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ کیا تمہیں پسند آئی؟ انہوں نے چابی اس کی طرف بڑھائی۔ اچھی ہے، لیکن اس گفٹ کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اپنا برتھ ڈے گفٹ سمجھ لو۔ میرا برتھ ڈے نیکسٹ منتھ ہے۔ نیکسٹ منتھ تم انگلینڈ ہو گیا، رائٹ؟ میں آئے؟ ابرو سے بائک کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت بالکل بھی نہیں، صبح جہاں جانا ہو چلے جانا۔ اوکے، کندھے اچکا کر آگے بڑھ گیا۔ پھر چند لمحے کے لیے رکا اور مڑ کر حیات صاحب کو دیکھا۔ ڈیڈ؟ تھینکس۔ حیات مسکرا دیے۔ وہ اس وقت تک سو جایا کرتے تھے، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک دیکھنے کے لیے اب تک جاگ رہے تھے وہ، اور انہیں احساس ہوا
اس چمک کے لیے وہ اپنی ہر شے وار سکتے ہیں۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور دھڑام سے بیڈ پر اوندھے منہ گر گیا۔ عجیب بے چینی اور اداسی تھی، ذہن میں بار بار وہ روتی ہوئی آنکھیں آ جاتی، تسبیح ڈھونڈتی ہوئی لڑکی، اس کی چمکتی آنکھیں، آخری بار کی گفتگو، وہ جیسے اس ایک شام میں قید ہو گیا تھا۔ جانے رہائی ممکن تھی بھی یا نہیں، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں اور تبھی ذہن میں کوئی خیال سا آیا۔ اوکے، یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں سیکنڈ ایپیسوڈ کو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔